بن شقیق بلہی، یہ بھی بل کے رہنے والے تھے. یہ نہ ایک سال نہ انہوں نے ارادہ کیا حج ادا کرنے کے لیے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک عمل کے پیچھے آپ کی نیت ہو، خالص نیت ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو کیا اجر عطا فرماتا ہے. محمد بن شقیق بلہی نا حج کے لیے نکلے، ٹھیک ہے. تو ارد گرد ایک ہوا اٹھ پڑی کہ بھائی محمد بن شقیق بلہی بھی حج ادا کرنے. کافی لوگ تیار ہو گئے کہ بھائی ہمیں بھی چلو محمد بن شقیق بلہی کی صحبت میں، محمد بن شقیق بلہی کی معیت میں حج ادا کرنے کا موقع مل رہا ہے. سارے کافی لوگ تعداد ہو گئے. جب حج پہ روانگی کا وقت آیا نا تو محمد بن شقیق بلہی نے معذرت کر لی. محمد بن شقیق بلہی نے معذرت کر لی کہ بھائی میری کوئی مجبوری ہے، اس وجہ سے میں حج آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا. لوگوں نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دی، جتنی منہ اتنی باتیں. کسی نے کوئی بات شروع کر دی، کسی نے کوئی بات شروع کر دی. کسی نے کہا کہ بھائی ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق ہی نہیں دی ہے. کسی نے یہ کہا ہو سکتا ہے کسی کاروبار میں پیسے انویسٹ کر دیے ہوں گے، ٹھیک ہے. کسی نے کچھ بات کی، کسی نے کچھ بات کی. محمد بن ہارون بلہی نے معذرت کر لی کہ بھائی میں حج نہیں ادا کر سکتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر موقع دیا، میں پھر حج ادا کر لوں گا. وہ سارے کا سارا قافلہ رہا حج ادا کرنے کے لیے، یعنی جو حجاج تھے وہ حج ادا کرنے کے لیے نکل پڑے. جب انہوں نے حج ادا کر لیا نا تو ان میں سے ایک ولی اللہ تھے، ان میں سے ایک اللہ کے ولی تھے. انہوں نے رات میں خواب میں دیکھا کہ ملائکہ بیٹھے ہوئے، ملائکہ فرشتوں کو کہتے ہیں. انہوں نے خواب میں یہ دیکھا کہ فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کیا اس سال سب کا حج قبول ہو گیا ہے؟ کہ جتنے آئے ہیں حجاج آئے ہیں بلخ سے، یہ سارے، یہ بلخ یہ افغانستان کا ایک شہر ہے. فرمایا یہ سارے کے سارے ان سب کا حج قبول ہو گیا ہے. تو ملائکہ نے کہا ہاں محمد بن ہارون بلہی کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا. ذرا توجہ فرمائیے گا. فرمایا محمد بن ہارون بلہی کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے. وہ کہنے لگا بھائی محمد بن ہارون بلہی تو حج ادا کرنے کے لیے آئے نہیں ہے، محمد بن ہارون بلہی نے تو وہاں ہم سے معذرت کر لی تھی. تو پھر اس کے ذہن میں یہ خیال آیا ہو سکتا ہے محمد بن ہارون بلہی چھپ چھپ کے آ گئے ہوں حج ادا کرنے کے لیے. اس نے سارے قافلے کے گرد چکر لگایا، تلاش کی، لیکن محمد بن ہارون بلہی نہ ملے. جب حج سے واپس آئے نا، آ کر محمد بن شقیق بلہی کے دروازے پر گئے، محمد بن شقیق بلہی کے دروازے پر گئے. جا کر دستک دی اور کہنے لگے مبارک ہو آپ کے حج کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا حج قبول کر لیا. آپ کے حج کے صدقے، چلے اسپیکر ساتھ نہیں دے رہا لیکن آپ نے تھوڑی جو توجہ ادھر رکھنی ہے. فرمایا محمد بن شقیق بلہی کہ آپ کے حج کے صدقے اللہ نے سب کا حج قبول کر لیا ہے. بتا دے صحیح کون سا عمل کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے، کون سی آپ کے پیچھے نیت کیا کار فرما ہے. ہمیں تو بتا دے کہ آپ کی اس عمل کے صدقے اللہ نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حج قبول کر دیا ہے. تو آپ فرمانے لگے بھائی بات اس طرح ہے کہ جب میں نے حج کا ارادہ کیا، ذرا سنیے گا آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، چونکہ آگے قربانی کے ایام بھی آ رہے ہیں، یعنی اس نقطے سے آگے اگر بندہ سمجھے تو بہت سے جوان نکات نکل جاتے ہیں. تو فرمایا بھائی بات اس طرح ہے، جب میں نے حج کا ارادہ کر لیا، میں نے اپنے ساز و سامان سارے کا سارا پیک کر لیا نا، سب کچھ تیار ہو گیا. فرمایا میں نکلنے لگا، میں نے ایک خاتون کو دیکھا. فرمایا میں نے ایک خاتون کو دیکھا، اس نے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، تو ایک مردار اس کا وہ گوشت اتار کر نہ گھر لے کر جا رہی ہے. میں بھی اس کے چھپ کے اس کے پیچھے چلا، میں بھی اس کے جو نہ پیچھے چل پڑا. فرمایا وہ گھر کے اندر گئی تو اس نے اس مردار کے گوشت کو ہنڈیا میں ڈالا اور اس کو پکانا شروع کر دیا. میں نے ساتھ ہی دروازہ کھول دیا. میں نے اس خاتون سے پوچھا کہ اے خاتون تم یہ عمل کیوں کر رہی ہو، کس وجہ سے تم یہ عمل کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی بھائی محمد بن شقیق بلہی بات اس طرح ہے کہ 7 دن سے میں اور میرے بچے بھوکے ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے میں یہ مردار کا گوشت لے آئی ہوں. چلو ہم جیے یا مرے وہ ایک الگ ہے، لیکن کم از کم ہمارے بچے تو یہ جیے، اللہ پاک معاف کر دے گا. تو پھر محمد بن شقیق بلہی فرمانے لگے میرا جو حج کا ساز و سامان تھا، جو میں نے پیسے جوڑے ہوئے تھے، میں نے اس خاتون کو تھما دیے. میں نے کہا تم یہ حرام نہ کھاؤ، تم یہ پیسے لے لو، کم از کم اس سے حلال تو کھاؤ. دیکھیے ایک بے نیازی کی وجہ سے، اس صحابت کی عمل کی وجہ سے، غریب پروڑی کی وجہ سے، اس محمد بن شقیق بلہی کے حج کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حج قبول کر دیا. صرف ایک عمل کیا کیا کہ انہوں نے ایک غریب پروڑی کی، دوسرے انسان کے کام آئے. تو اس عمل کی، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس قدر مقبول ہوا، یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے لاکھوں کروڑوں لوگوں کا حج قبول کر دیا. تو احباب ذی وقار، یہ قربانی کے مثلا عید قریب ہے. اب اس نقطے سے آپ یہ سمجھیے، ٹھیک ہے،
اب اکثر لوگ ایسے ہوں گے جن کو قربانی کی توفیق نہیں، جن کی اتنی حیثیت نہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ وہ قربانی کے جانور کو لے کر ذبح کر سکے. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک یہ کانسیپٹ پھیل چکا ہے، ہماری ایک یہ سوچ بن چکی ہے کہ ہم نے قربانی کا گوشت ان لوگوں کو پہنچانا ہے جن کے گھر سے واپس گوشت آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 1 کلو گوشت پہنچانا ہے تو واپس بدلے میں ہمیں 1 کلو گوشت. کوشش کریں جتنے آپ سامعین ہیں اپنی یہ سوچ بنائیے. اگر اللہ آپ کو توفیق دے قربانی کی، اللہ سب کو توفیق دے مجھ سمیت، اگر اللہ آپ کو قربانی کی توفیق دے، اگر آپ جانور ذبح کریں، سب سے پہلے آپ وہ گھر تلاش کریں، ان لوگوں کو تلاش کریں جن کے پاس قربانی کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. ان لوگوں کے ان گھروں کو تلاش کریں، ٹھیک ہے، جو عید کے دن بھی دال پکا کر اپنا گزارا کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کم از کم کوشش یہ کریں قربانی کا گوشت ان لوگوں تک پہنچائیں. تو احباب جی وقار، آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان حج کا حقیقی فلسفہ تھا کہ حج کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں، حج کے ذریعے اللہ پاک ہمارے اندر کیا پیدا کرنا چاہ رہے ہیں. فرمایا وَاتَّقُونِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ یعلمہ اللہ، جو کچھ تم کام کر رہے ہو یعلمہ اللہ، اس کا مجھے علم ہے. یہ ساری چیزیں وعید کر کے فرمایا وَاتَّقُونِ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اس لیے کہ میں تمہارے اندر تقوی پیدا کرتا ہوں. عقل مند والوں کے لیے، ٹھیک ہے، عقل والوں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے اللہ پاک اس چیز کی وعید فرما رہے ہیں، اس لیے میں یہ سارا پروسیس تاکہ کم از کم تمہارے اندر تقوی پیدا کر سکوں. یہ تقوی والا یہ جو منصب ہے میں تمہیں اس پر فائز کر سکوں.